ویسے تو کسی تقریر یا خطاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی تعلیم ہے، بنیادی ادب و آداب ہیں، اسلام کی ایجوکیشن ہے ڈومیسٹک لائف سے متعلق، وہ ہم میں سے اکثر کو علم ہے، جانتے ہیں۔ لیکن دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کی جائے، خاص طور پہ یہ جو آج رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کلمات میں، ان الفاظ میں برکت ڈال دے اور ان کے کام آ جائیں۔ بڑے گر ہوتے ہیں، بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے ٹپس ہوتے ہیں گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن قرآن کا ایک چھوٹا سا جملہ بڑا ہی قیمتی ہے اس کے متعلق۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا سنٹنس بولا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں جو ہیں اپنے خامدوں کا لباس ہیں اور خامد اپنی عورتوں کے لباس ہیں۔ اتنی بات کہہ کے تو اللہ رب العزت آگے چل پڑے، لیکن لباس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بھی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ لباس کے اندر دو کوالٹیز ہوتی ہیں، اور اگر خامد میں یا بیوی میں لباس کی دونوں کوالٹیاں موجود ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ایک کوالٹی لباس کے اندر ہوتی ہے کہ لباس جو ہے وہ چھپاتا ہے۔ جب آپ نے لباس پہن لیا تو جسم ڈھک گیا، چھپ گیا۔ اگر جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کسی قسم کا کوئی نقص ہے، تو لباس نے اس کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ تو دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سیکیور کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دائیں بائیں کے لوگ جیسے مرضی بھی بدزنیاں کریں، بدگمانیاں کریں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کا کیا ہوتے ہیں؟ لباس۔ دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا تحفظ کسی طرح سے بھی ہو سکے، ایک دوسرے کے عیبوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اچھالنے کی بجائے ان کو چھپائیں گے۔ دوسری کوالٹی لباس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ لباس باعث سکون ہوتا ہے۔ جیسے سخت سردی ہو تو آپ نے موٹا کپڑا پہن لیا، موٹا لباس پہن لیا، کوٹ پہن لیا، کچھ سویٹر پہن لیا، تو کیا ہو گیا؟ ایک سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ جتنی مرضی موسم جو ہے وہ سرد ہے تو سکون سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سکون کا باعث ہے، اور یہ سکون خاص طور پہ ذہنی سکون ہے، خاص طور پہ قلبی سکون ہے۔ مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب انسان کے لیے گھر کا سکون سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، گھر کا سکون جو ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، اس میں بار بار ابھی آپ نے نماز میں سنی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس رشتے کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے اس اعتبار سے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ اگر انسان اپنے پلے سے باندھ لے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے، امید واسق ہے انشاءاللہ کہ زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے۔ ابھی نکاح شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم جناب انوش احمد میاں ولد جواد احمد صاحب، آپ کا نکاح فاطمہ الزہرا بنت حافظ راشد یونس صاحبہ کے ساتھ 10 تولے طلائی زیور بعوض حق مہر جو ادا کر دیا گیا ہے، ان گواہوں کی موجودگی میں از روئے شریعت محمدیہ آپ کا نکاح کیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب عليهما رحمتك صبا صبا. اللهم صب عليهما رحمتك صبا صبا. یا اللہ، یہ جو 2 لوگ آج ایک رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں، یا اللہ ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ ان کو ہر قسم کی آزمائش سے، فتنے سے محفوظ فرما، شریروں کی شر سے، حاسدین کے حسد سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ان کے اندر آپس میں محبت، مودت، عقیدت کے جذبات پروان چڑھا. یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں، دنیا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور یا اللہ صحیح معنوں میں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.